تو آج ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کا ذکر جب بھی آتا ہے انصاف اور انتقام یہ دونوں پہلو سامنے آتے ہیں۔ مختار سقفی۔ جی ہمارے پاس امبر وائس یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو کا مواد ہے جو ان کی کہانی بتاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس ذریعے سے ہمیں ان کی زندگی، خاص طور پر کربلا کے بعد کیا ہوا، اس بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ بالکل بالکل۔ مختار سقفی کا نام تو تاریخ میں جڑا اس بات سے ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیا۔ جی، یہ ذریعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جب انہیں قید میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو وہ بہت بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور وہیں انہوں نے قسم کھائی کہ بس رہائی مل جائے تو وہ قاتلین حسین سے ایسا بدلہ لیں گے جو یاد رکھا جائے۔ یہ تو بہت ایک بڑا عزم ہے۔ اچھا، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی ابتدائی زندگی پس منظر کیا تھا؟ یہ ذریعہ کیسے بتاتا ہے ان کے بارے میں؟ جی، ان کا پورا نام مختار ابو عبید بن ابی عبید ثقفی تھا۔ والد صاحب ابو عبید ثقفی وہ خود ایک بڑے معتبر صحابی تھے، جنگ جسر میں ان کی شہادت ہوئی۔ اچھا، اور مختار کا تعلق طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے تھا۔ اب مورخین میں تھوڑا اختلاف ہے کہ وہ صحابی تھے یا تابعی، مگر زیادہ تر لوگ انہیں تابعین میں شمار کرتے ہیں، یعنی وہ نسل جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ صحیح۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ملتی ہے کہ بچپن میں امام علی علیہ السلام نے انہیں کیسان کہا تھا، یعنی بہت ذہین، سمجھدار۔ اچھا، جی، اور بچپن سے ہی انہیں جنگ و جدل کا شوق تھا، اگرچہ جنگ قادسیہ میں وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں لے سکے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام سے ان کی عقیدت بہت گہری تھی، یہ بات بھی واضح ہے۔ اور ظاہر ہے یہ عقیدت پھر آگے ان کے فیصلوں میں نظر بھی آئی ہوگی، خاص طور پر کربلا کے حوالے سے۔ تو کربلا سے پہلے اور اس دوران ان کا کیا کردار تھا؟ آپ نے ذکر کیا قید کا، مواد میں یہ ہے کہ وہ قید میں تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ جب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو مختار اس وقت کوفہ میں ہی تھے۔ کوفہ میں تھے، اچھا۔ جی، اور انہوں نے وہاں کوفیوں کو امام کے حمایت میں بنو امیہ کے خلاف منظم کرنے کی کوشش شروع کی۔ جی جی۔ اسی وجہ سے پھر یزید کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان پر تشدد بھی کیا گیا، جس سے کہتے ہیں ان کی ایک آنکھ بھی متاثر ہوئی تھی، اور پھر قید خانے میں ڈال دیا۔ تو جب کربلا کا واقعہ ہوا وہ اس قید میں ہی تھے؟ تو قید سے نکلنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے کیا کیا، یہاں سے کہانی کافی ڈراماٹک ہو جاتی ہے۔ جی، رہائی کے بعد وہ فوراً ایک دم سے میدان میں نہیں آئے، بلکہ پہلے انہوں نے منصوبہ بندی کی، اپنے جو قابل اعتماد ساتھی تھے انہیں جمع کرنا شروع کیا۔ جیسے کون لوگ تھے؟ ان میں سب سے نمایاں نام تو ابراہیم بن مالک اشتر کا ملتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جو مشہور ساتھی تھے مالک اشتر، یہ ان کے بیٹے تھے، اور خود بھی اہل بیت سے شدید محبت رکھتے تھے۔ جی، اور ایک بہت اہم بات جو یہ ذریعہ بتاتا ہے وہ یہ کہ مختار کی کامیابی میں ایک بڑا کردار غیر عرب مسلمانوں کا تھا، یعنی موالی کا۔ اچھا، موالی کا۔ جی، انہوں نے موالی کو اپنے ساتھ ملایا جو اس وقت اکثر امتیازی سلوک کا شکار تھے اور برابری چاہتے تھے، تو یہ ایک طرح سے اس وقت کے سماجی نظام کو چیلنج کرنے جیسا تھا۔ صحیح۔ پھر 66 ہجری میں انہوں نے کوفہ پر کنٹرول حاصل کیا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ بدلہ لینے کا جو عمل تھا یہ کیسا تھا؟ کیا ذریعہ کچھ خاص واقعات بتاتا ہے اس بارے میں؟ ہاں، اس مواد کے مطابق انہوں نے باقاعدہ ایک لسٹ بنائی تھی جس میں ان لوگوں کے نام تھے جو کربلا میں یزیدی فوج کا حصہ تھے۔ پھر مختار نے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر سزائے موت دینا شروع کی۔ ان میں شمر ذیل جوشن جیسا وہ بدنام زمانہ کردار بھی شامل تھا۔ خود بھی روتے تھے۔ یہ تو بڑا عجیب سا تضاد ہے، میں ایک طرف اتنا سخت انتقام اور دوسری طرف یہ شدید جذباتی رد عمل بھی۔ شاید یہ ان کے کردار کی پیچیدگی ہو۔ پھر ان کے جو سپہ سالار تھے ابراہیم اشتر، انہوں نے 67 ہجری میں موصل کے قریب ایک بڑی جنگ لڑی، اور اس میں انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو شکست دی اور اسے قتل کیا۔ یہ وہی ابن زیاد تھا جس نے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بے حرمتی کی تھی؟ ہاں، مختار کے حکم پر پھر ابن زیاد کا سر کوفہ میں اسی جگہ رکھا گیا جہاں امام کا سر رکھا گیا تھا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا بھی ذکر ہے کہ ابن زیاد کے سر میں ایک سانپ داخل ہوا اور نکل گیا۔ اچھا،
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد اور عمر بن سعد ان کے سر مدینہ میں امام زین العابدین کے پاس بھیجے گئے، اور روایت ہے کہ انہوں نے مختار کے لیے دعا فرمائی۔ کچھ روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ مختار کے اس پورے اقدام کو امام سجاد کی ایک طرح سے خاموش تائید حاصل تھی۔ لیکن تاریخ کا سبق ہے کہ ایسی حکومتیں جو اتنی تیزی سے ابھرتی ہیں انہیں چیلنجز بھی بہت آتے ہیں، تو ان کا انجام کیسے ہوا؟ ان کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟ جی، 67 ہجری کے بعد حالات بدلنے لگے، ان کی طاقت کمزور پڑنا شروع ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے مصعب بن زبیر، ہاں، انہوں نے ایک بڑی فوج لے کر کوفہ پر حملہ کر دیا۔ مختار اور ان کے ساتھی قلعے میں محصور ہو گئے۔ آخری وقت میں ذریعہ بتاتا ہے کہ انہوں نے نمازیں پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا موقع ملا، اور پھر وہ قلعے سے باہر نکل کر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مختار ثقفی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے کربلا کے المیے کے بعد انصاف اور بدلے کی ایک بہت طاقتور تحریک چلائی۔ ذرائع یہ بھی کہتا ہے کہ بنو امیہ اور ان کے حامیوں نے ان کی کردار کشی کی بہت کوشش کی۔ جی بالکل۔ لیکن اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک وہ آج بھی ایک ہیرو ہیں، ایک ایسا کردار جس نے مظلوموں کے دلوں کو کچھ ٹھنڈک پہنچائی۔ بالکل۔ اور یہاں ایک نقطہ غور کرنے والا یہ بھی ہے کہ تاریخ میں اکثر جو شخصیات متنازع سمجھی جاتی ہیں، جیسے مختار، وہ کسی خاص گروہ کے لیے انصاف کی یا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک بہت مضبوط علامت بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی میراث پر بھلے مختلف لوگ مختلف رائے رکھیں، لیکن یہ سوچنا اہم ہے کہ ان کی کہانی آج بھی ظلم کے خلاف جدوجہد کے جو بیانیے ہیں ان پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں انصاف کے نام پر جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پر جب ان میں تشدد کا عنصر شامل ہو، تو آج ہم انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مقصد ہمیشہ ذرائع کو جائز بنا دیتا ہے؟ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جو مختار ثقفی جیسے کرداروں کی کہانیاں ہمارے سامنے لاتی رہتی ہیں۔